کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار محمد امین الدین پیدائش 3 جنوری 1960 حیدرآباد تعلیم ایم اے معاشیات 1984 ایم اے اردو 1994 کتب بیساکھیاں افسانے 1996 سولانے افسانے 1998 اب کہانی میں بادشاہ نہیں ہوتے افسانے 2001 کرداروں میں پٹی ہوئی زندگی افسانے 2005 بارخدا ناول 2006 مجسمہ اور دیگر افسانے 2007 کراچی والے ناول 2009 کولاج افسانے 2011 افسانہ مجسمہ مددگاروں کو رخصت کرنے کے بعد ایک خان دیر تک سنگ مرمر کو چاروں طرف دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس چٹان کو اپنے حسین تصورات کا روپ دینے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ اس دوران اس نے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، برآمدے میں موم کی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک خان نے پتھر پر اچھڑتی سی نظر ڈالی اور اندر چلا آیا۔ دین کی حالت میں بھی سنگ مرمر اس کے حواس پر سوار رہا۔ قوس و قزح، سرمئی اور سفیدی کے سے ابھرتی ہوئی باریک باریک سی لکیریں اس کے بیچ گڈ مڈ ہوتے ہوئے وہ نامانوس اور غیر واضح اجسام۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سنگ مرمر کے حسین تودے کو دھنگ کے رنگوں کی چادر کی طرح اپنے اوپر اوڑھ لیا ہو۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سراہنے رکھے بلب کو جلایا اور گردن گھما کر موم کی طرف دیکھا اور وہ سو رہی تھی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے موم پر بہت پیار آیا اور وہ جانتا تھا کہ ہفتے بھر پہلے موم کی رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ قدرت کی طرف سے شادی کے 4 سال بعد کے گھر سوناپن دور ہونے کی امید بر آئی تھی۔ ایک خان نے ہاتھ بڑھا کر موم کے بالوں کو چھوا اور وہ کسمسائی اور آہستگی سے کروٹ بدلی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایک خان نے کروٹ لے کر دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند غائب ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اس کا درد سے بڑھنے لگا اور سر چٹکنے لگا۔ کمرے میں خون کی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، پھر بھی اس کے چہرے اور بدن میں باریک باریک قطرے نمودار ہونے لگے۔ تب وہ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے ٹیرس چلا آیا۔ اسے قدرے سکون محسوس ہوا۔ وہ ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور یکایک اس کی نگاہیں نیچے باغ کے درمیان میں رکھی سنگ مرمر کی چٹان پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ سنگ مرمر کی بھاری چٹان عجیب و غریب صورتیں اختیار کر چکی تھی، جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے اسے تراشا ہو۔ چاروں طرف ہزاروں چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے بکھرے ہوئے تھے۔ خان تیزی سے پلٹا اور کمرے کی جانب چلا گیا۔ کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور وہ برآمدے سے گزرتا ہوا باغ میں پہنچا تو اسے کے قدموں میں حیرت کی شدت سے زنجیر ڈل گئی ہو، جیسے پتھر پہلے جیسا تھا۔ اسے پاس گھاس صاف تھی، وہ باغ میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا، بے چین ہاتھ آنکھیں پھاڑ کر مسلسل پتھر کو دیکھے جا رہا تھا، جو اندھیری رات کے سناٹے میں وہ خواب اوڑے سوئے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، رات کے پچھلے پہر ٹیرس سے جو کچھ اس نے دیکھا وہ محض وہم نہیں ہو سکتا، وہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ اس نے اپنے ذہن پر مزید زور دیتے ہوئے مجسمہ کی خد و خال اور اس کی بناوٹ کے بارے میں سوچا۔ تب اس کے ذہن میں کئی صورتیں ابھرنے اور ڈوبنے لگیں، لیکن ہر صورت میں دھند میں لپٹی ہوئی تھی، ہر نقش مہین تھا اور خلاف اڑے ہوئے تھا۔ وہ جیسے ان صورتوں کو اپنے دماغ میں بسی ہوئی تصویروں سے جوڑنے کی کوشش کرتا، ویسے ہی تصویر آپس میں گڈ مڈ ہو کر نقوش کو بگڑ سے کر بدصورت ہو جاتے۔ ایک خان کی بے چینی اور بے قراری بڑھنے لگی تو وہ غیر ارادی طور پر سنگ مرمر کی اس چٹان کے پاس چلا آیا۔ وہ کبھی پتھر کو چھوتا اور اس کے موجود ہونے کا یقین کرتا، کبھی اس پر ہاتھ پھیرتا اور مٹھی بھر دبا کر کپڑے کی طرح نوچنے کی کوشش کرتا۔ ایک سمت سے ناکام ہوتا تو دوسری سمت چلا جاتا اور پھر تیسری سمت۔ ایسا کرتے ہوئے اس کو چہرے پر کرب انگیز لہر دوڑ جاتی۔ یکایک وہ اس بھاری چٹان کو زمین سے اٹھا کر کسی ڈبے کی مانند الٹنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر بار ناکامی نے اس کا اضطراب اور بڑھا دیا۔ تب ایک خان نے غیر ارادی طور پر اوزار اٹھایا اور پتھر کو تراشنا شروع کر دیا۔ اس دوران موم بھی نیچے آ چکی تھی۔ یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ خان کی حرکتوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو اور اپنے حواس نہ کھو دے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر کی طرف دوڑی اور فون پر
آنٹی سیر سے رابطہ کرتے ہوئے، جو ایک ماہر نفسیات ہیں، ڈاکٹر سے کے علاوہ رشتے میں اس کی ممانی بھی لگتی ہیں، بات کرنے لگی اور خان کی چچی بھی تھیں۔ تھوڑی دیر میں انکل کمال اور آنٹی سیر دونوں وہاں موجود تھے۔ کارنر کا مکان ہونے کی وجہ سے دونوں بغلی سڑک پر کھلنے والے چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہوئے اور اب ٹیرس سے خان کا مشاہدہ کر رہے تھے، جو جانی انداز سے سنگ مرمر کو توڑنے اور تراشنے میں مصروف تھا۔ بے چینی اور اضطراب میں پتھر پر پڑنے والی مسلسل چوٹوں سے یوں لگتا تھا جیسے ابھی کے ابھی سنگ مرمر کے اندر چھپے ہوئے اجسام کو باہر نکال کر سامنے لانا چاہتا ہے، یا پتھر کے اس خول کو چہروں کی اور بدن کے میں سے نوچ ڈالنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ ایک سمت میں چھپٹی چینی اور ہتھوڑی چلاتا اور کبھی دوسری سمت میں سخت پتھر کو کھرچنے لگتا۔ کبھی وہ سیڑھی کے اوپر چڑھ کر پتھروں کے چاروں طرف سے جائزہ لیتا تو کبھی اسٹول کے اوپر بیٹھ کر سنگ مرمر کی بھاری چٹان پر باریک سونگدار چھینی سے نشان ڈالتا، خط کھینچتا رہتا اور مٹاتا رہتا، دوبارہ بناتا۔ مگر اس سے جان انگیز سے بے چینی اور اضطراب سے اس نے بہت جلد تھکا ڈالا۔ وہ وہیں گھاس پر ڈھیر ہو کر گہری سانس لینے لگا۔ تب اسے لگا کہ اس کے آس پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو موم آنٹی سیر اور انکل کمال کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، سب کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ خان نے شرمندگی سے سر یوں جھکایا ہوا تھا جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ بولا، آنٹی آئی ایم سوری۔ نو نو اٹس آل رائٹ، سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خان نے خود پر والی کیفیت بیان کی۔ سب نے بہت غور سے سن رہے تھے۔ موم اس دوران چائے بنائی اور چائے کے دے کر خان کو کرسی پر بیٹھے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دیکھو تمہاری وجہ سے موم کتنی ڈسٹرب ہے، جبکہ ان دنوں سے ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ تیرے سے بات تو تمہیں خوشی ملنے والی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ بس یوں لگتا ہے جیسے اس پتھر کے اندر کوئی قید ہے، مجھے اسے باہر نکالنا ہے۔ کون ہے وہ؟ کوئی ایک نہیں، دھندلے کئی چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ انکل کمال بہت غور سے خان کی بات سن رہے تھے۔ ان دونوں کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ خان نے انہیں بڑے احسان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کے بڑے بھائی احسان کا بڑا اکلوتا بیٹا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آنٹی سحر اور کمال دونوں خان سے بہت محبت کرتے تھے۔ موم بھی ان کا حصہ اتنا ہی گہرا تھا۔ موم کمال صاحب کی بہن کی بیٹی تھی۔ سارا خاندان ایک ہی بڑے گھر میں پلا بڑا تھا۔ خان کے دادا اور اپنے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی گھر میں جب بچوں کی شادیاں ہوئی تھیں، یہی انہوں نے اپنی زندگی شروع کی اور دور دور تک پھیلی ہوئی راداریوں کے بنے کمرے، دالانوں اور وسیع اور اس باغ کے درختوں کے چھاؤں میں پورا گھر نہ بے فکری اور آسودگی کے سائبان اوڑھے برسوں سے پھولتا پھولتا رہا تھا۔ لیکن خان و موم اپنے ذہنی رجحان اور تخلیقی ایج کی وجہ سے شہر کی ہنگامہ خیز زندگی سے ذرا دور پرسکون علاقے میں یہ گھر بنوایا۔ خان مقامی کالج میں آرٹ پڑھا تھا اور نسبت سازی کیا کرتا تھا۔ خان جب خود پر گزرنے والی کیفیت بتا رہا تھا تو انکل کمال نے اسے بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی نے ساری بات سننے کے بعد جیسے ہی کچھ کہنا چاہا تو انکل کمال نے فوراً کہا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ خان کو کسی دوا کی ضرورت نہیں، he needs more and more concentration for his beautiful fantasy۔ یہ کالج سے کچھ دن کی چھٹی لے کر اپنی طرف پوری توجہ پتھر کو توڑنے پر لگا دے۔ جیسے اس پر کام کرے گا یہ نارمل ہو جائے گا۔ پھر بھی کم از کم اگر تم اس کو سکون بخش دو، وہ چاہتا ہے تو وہ کر لے گا اور پتھر میں چھپا ہوا شخص نکال لے گا۔ آنٹی سحر نے تائید میں کرنے لگا کہا، یس ہی از ایبسلیوٹلی آل رائٹ۔ خان کمال صحیح کہہ رہے ہیں، تمہارے بے چینی اور بےقراری علاج سے ہی پتھر میں چھپا ہے۔ مجھے مائیکل اینجلو کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ شبی تو پتھر میں موجود ہوتی ہے، بس میں تو اس کو صرف تراش کر اجاگر کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اسے تراش کر اجاگر کر دو گے۔ پھر دیکھتے ہیں تمہیں کس چیز سے نے بے چین کر رکھا ہے۔ آئی تھنک دیٹ وڈ بی ونڈرفل اینڈ ایکسائٹنگ فار یور ریلیکسیشن۔ سکون بخش گولیوں نے خان کو سونے پر مجبور کر دیا، لیکن نیند کی حالت میں بھی سنگ مرمر اور بننے بگڑنے والے چہرے ہی سوارا ہے، لیکن اب حیرت انگیز طور پر خوابوں میں بڑھنے والے خاکے نسبتاً واضح شکل اختیار کرتے جا رہے تھے۔ آپس میں گڈ بڈ نہیں ہوتے، ان چہروں کی خوش میں پہلے کی نسبت بہتری آ رہی تھی۔ پھر خان کی آنکھ کھل گئی، اس نے لیمپ جلایا اور موم کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں پردے پچھلی رات کے منظر دورنے بھاگنے لگا۔
وہ حقیقت اور خواب کے درمیان چھپی ہوئی سچائی کا سراغ لگانے کے لیے ٹیرس چلا آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا۔ بیرونی دیوار سے جڑا ہوا گھاس کا قطع اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلتے ہوئے چوڑا ہونے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی اور پھر رفتہ رفتہ سنگ مرمر کا تراشیدہ مجسمہ اس کی نظر میں ابھرنے لگا۔ 20 سے 25 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا مجسمہ مکمل تھا۔ یہ ایک مرد اور عورت اور ایک بچے کا مجسمہ تھا۔ مرد لٹے گھٹنے کے بل جھکا ہوا تھا، عورت اس کے سیدھے پیر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس نے ایک نوزائیدہ بچے کو اپنے باہوں میں بھر رکھا تھا۔ مرد نے اپنے دونوں ہاتھ عورت کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر مسرت انگیز چمک تھی، احساس تفاخر سے بھری ہوئی آنکھیں، تکمیل محبت کی چمک۔ خان ٹیرس میں کھڑا مجسمے کو دیر تک دیکھتا رہا۔ سنگ مرمر کے ایک فراز اور چھوٹے چھوٹے نشیب کو اپنی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ اس کی آنکھیں کیمرے کی طرح کام کر رہی تھیں، جس میں مجسمے کے ایک ایک نقش واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جن میں مجسمے کا ایک نقش محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ مگر جیسے ہی اس مرد کے چہرے پر نقوش اور دھیان دیا تو منظر خواب کی طرح لگا۔ اس نے تلیوں کا مسئلہ اور بے سود وہ چہرے کے خطوط کو ذہن میں نقش کرنے میں ناکام رہا۔ نیم تاریکی میں جب اس نے بہت زیادہ غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس محسوس ہوا جیسے مجسمے کے اوپر فضائی پتھر دھند اور لاہٹ میں چھپا اب بھی موجود ہے۔ خان پریشان ہو گیا۔ وہ پلٹا اور کمرے میں آ کر دم سے بستر پر چلا گیا۔ اس کی سانسیں لمبی مسافت سے لوٹنے والے مسافر کی طرح بے ترتیب تھیں۔ وہ یوں ہی خلا میں تکتے تکتے دیر تک جاگتا رہا۔ خیالات کے اندھیرے مرغولے نے اس کے دل و دماغ جکڑے ہوئے تھے۔ مجسمے کی پوری ساخت اس کے دماغ پر تھا، لیکن مرد اور عورت کے چہرے نقوش بنتے بنتے بگڑ جاتے، پھر بے قرار ہو جاتا۔ دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں دھند کی چلنے لگتی۔ اچانک اضطراری انداز میں اس کے ہاتھ خلا میں تصاویر بنانے لگے۔ کبھی وہ انگلیوں کی مدد سے بے ترتیب حروف خلا میں بدلتا اور مٹاتا، کبھی ہاتھوں کے خیالی ہتھوڑی چینی سے مجسمے تراشنے لگتا۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا اور باہر ٹیرس کی طرف روانہ ہوا۔ دور سے ابھرتی سفیدی سحر کی تاریکی میں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ باغ کے بیچ غیر تراشیدہ پتھر ایستادہ تھا۔ خان تھوڑی دیر تک یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن انداز میں پلٹا اور سوتی ہوئی موم پر سرسری نظر ڈالتا ہوا نیچے اترا۔ پتھر کو ذہن میں ابھرنے والے خاکے کی مدد سے تراشنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رفتہ رفتہ بھدلا سا پتھر اپنی شکل میں تبدیل ہونے لگا۔ چاروں طرف سنگے ریزے کے بڑھنے لگے اور پتھر روز بروز اپنی ہیئت میں نکھرتا جا رہا تھا۔ خاک سے مجسمے کے خط و خال اوپر واضح ہونا شروع ہو گئے۔ خان اپنی یادداشت کے سہارے سارے نقوش ابھارتا رہا۔ وہ ایک دن ایک رات کی محنت کے بعد مرد کا ایک ایسا سر تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے نقوش ابھی واضح نہیں تھے۔ اس دوران موم برآمدے میں سے مسلسل سے سخت حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس نے خان کو کبھی اس طرح کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مجسمے کی تخلیقی عمل سے گزرنے سے پہلے مکمل ڈیزائننگ اور سائٹ ہویت اور اس کے سروقی گراف کا سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ خان کے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہ تھی، وہ تو بس خواب اور خیالوں کے بڑھنے والے چہروں کو مجسم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موم حیران تھی کہ خان اسے ایسی مہارت اس مجسمے کو تخلیق کر رہا ہے۔ کچھ چیزوں میں تخلیق کے جوہر کچھ اور نیچے تک ابھر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گہرے پانی میں ڈوبا ہوا کوئی انسان آہستہ آہستہ ابھر رہا ہو، پھر پانی میں سے ابھرا دن بدن بڑھنے لگا۔ پہلے مرد کا دھڑ باہر آیا، پھر ایک عورت نے بھی دھیرے سے ابھرنا شروع کیا، پھر ایک روز چاندنی رات کی سحرانگیز فضا میں ایک نوزائیدہ بچے کی نقوش بھی ابھرتے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خان کی وحشت میں کمی آنے لگی۔ اب وہ راتوں میں گہری نیند سو پاتا۔ خان نے بے جانی اور انداز سے انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ لکھتا اور اضطراری حالت میں تصویروں کو بنتا بگڑتا ہوا اب دیکھ رہا تھا۔ البتہ تبدیلیوں کے باوجود مرد اور عورت کے نقوش واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنی تخلیق کو آخری نہج نہیں دی تھی۔ آج کے ہی دن بعد اس کا دل خلا میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ حروف بلانے اور پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر اس نے جب لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اسے لگا جیسے اس کا ہاتھ منووزنی ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ بستر پر ڈال دیے اور اس کی آنکھوں سے پردے دھیرے دھیرے نیند اترنے لگی۔ دیر تک سونے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ کمرے کی خنکی کے باوجود آتے سے پسینہ کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ سر پھوڑ کی طرح دکھنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو سر سے تھام لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے قریب ہی رکھی ہوئی بوتل سے منہ لگایا اور لیکن تب بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ ٹیرس پر چلنے کے لیے چلا گیا اور دوسری لمحے گھبرا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیرس کے سمت کھلنے والے دروازے کی طرف خوفزدہ ہو کر دیکھا، جیسے وہاں کوئی انفراد ہاتھ لگائے بیٹھا ہو۔ جب اسے کوئی کسی طرح قرار نہیں آیا تو وہ بے چینی سے کمرے سے ٹہلتا ہوا نیچے اتر گیا۔
دھیرے دھیرے خان سے بکھری ہوئی سوچوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، پھر رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں خوابگیدگی کی حالت میں جس میں کی واضح اور مکمل خوش پھر سے ابھرنے لگے۔ اس نے غیر یقینی سر کو جھٹکایا اور چیخانے ہی آواز کمرے کے سناٹے کو چکنا چور کرتی ہوئی پھیل گئی۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ موم کی آنکھ کھل گئی۔ موم جب اے خان کی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اے خان کو اپنی نرم باہوں میں بھرتے ہوئے بولی، اے خان تم ٹھیک ہو؟ موم بے قرار ہو کر دوبارہ بولی، اے خان مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا نیند میں ڈر گئے؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ خواب؟ اے خان نے گھبرائے ہوئے کہا، ہاں خواب نہیں۔ وہ مضطرب ہو گیا، کیا کہنا ہے کیا نہ کہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ موم کو بتائے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں کچھ سوچتے ہوئے کہا، موم اس نامکمل مجسمے کو توڑ دوں؟ کیوں؟ موم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ چیخا، پلیز کوئی بھاری چیز لے کر اسے توڑ دو، میں اسے مکمل کرنا نہیں چاہتا۔ خان تم کیا پاگل ہو گئے؟ ایک شاہکار تخلیق کر رہے ہو، تمہارے اب تک کے کاموں میں سب سے منفرد اور بڑا کام ہے جو کہ تم نے بہت محدود وقت میں یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب جب اس کے آخری دن آئے ہیں تو تم چاہتے ہو اسے مٹا دینا۔ تم ایک فنکار اور تخلیق کار آدمی اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ تخلیق اپنے فنکار کو خون نچوڑ ہوتی ہے تب کہیں وہ سامنے آتی ہے۔ تم نادانی سے اسے فنا کرنا چاہتے ہو۔ اے خان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ گڑگڑا کر بولتے ہوئے بولا، پلیز موم اگر اس تخلیق کو نہ مٹایا تو میں مٹ جاؤں گا۔ میرے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ موم کو اب کچھ انداز ہونے لگا۔ اے خان کی بے چینی اس رات میں کچھ ایسا ضرور ہے جو اے خان کے کہنے کے باوجود نہیں کہہ پا رہا ہے۔ اس نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم بیٹھ جاؤ پھر مجھے آرام سے بتاؤ معاملہ کیا ہے۔ اگر بات ایسی ہے کہ مجسمے کو توڑنا نہیں مناسب ہے تو پھر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائیں گے، لیکن حقیقت جانے بغیر ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ گزشتہ کئی ہفتوں کی رات اور دن جاگنے کی تو تھک محنت اور تمہارے اندر کی بے چینی نے تمہارے ہاتھوں سے یہ کام کروایا ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں بغیر وجہ اسے توڑ دوں؟ جانے میں تم اپنے ساتھ بھی انصافی کرو گے، اس تخلیق کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، کیونکہ میں سنگ مرمر پر بنائی ایک ایک ضرب پر میں نے اپنے وجود پر محسوس کیے۔ ٹھیک ان دنوں صرف یہ مجسمہ ہی تخلیق کے مرحلے سے نہیں گزرا بلکہ میں بھی تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی ہوں۔ کیا یہ میرے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی؟ اے خان پر موم کے ان الفاظ کا بے پناہ اثر ہوا۔ وہ خاموشی اور حیرت سے دیکھتا رہا، پھر وہ گیا ہوا۔ موم کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان پر نہیں آ پاتی لیکن اظہار کا کوئی طریقہ ہوگا۔ اے خان فرش پر نظر گاڑے ہوئے دیر تک خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں سے برستے آنسو فرش میں بھگو رہے تھے۔ پھر اسے جگا کے بولا، مجھ سے ایک وعدہ کرو، کیا میری زندگی کو بکھرنے سے بچاؤ گی؟ موم نے اپنے نرم ہاتھ سے اے خان کے گالوں کو چھوا اور اے خان نے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی سو جاؤ، صبح اس پتھر کے ٹکڑے دیکھ لینا، میں بھی چلتی ہوں۔ نہیں، اے خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ موم اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اندیکھے ڈر نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ اس نے سوچا وہ ٹیرس پر جا کر کھڑی ہو جائے گی، مگر وہ ایسا بھی نہ کر پائی۔ اے خان کے لفظوں پر غور کرتی اتنا الجھی رہی کہ سنگ مرمر کے جس میں پڑی ہوئی پتھر کی چادر میں ایسا کیا چھپا ہوا تھا جس کے عیان سے بچا لا سکتا تھا؟ مرد اور عورت کے اس بچے کی تخلیق میں ایسا کیا ہو سکتا تھا جو اے خان کی زندگی کو تہہ پیدا کر دے؟ میں تو ابھی ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سوچتے ہی موم کی سوچ کی لہر میں چنگاری لپکی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کہیں وہ میرا بچہ؟ ابھی سے اس نے اتنا سوچا تھا کہ وہ تڑپ گیا اور دروازے کی طرف لپکی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے خان کے چلاتے ہوئے پکاری، اے خان، اے خان، اے خان۔ مرد اور عورت کے چہرے کے خطوط واضح کرتے ہوئے آخری ٹچ دے رہا تھا۔ اس نے آنکھوں سے آنسو بھر رہے تھے۔ ہلکی ہلکی چوٹوں سے سنگ مرمر کو تراشنے میں انتہائی مہارت درکار ہوتی ہے۔ ایک ایک غلط نشانہ بھی سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اے خان نے پوری زندگی کچھ تخلیق کیا تھا۔ یہ تخلیق اس نے سب سے بہت مختلف اور بہت منفرد انداز میں کی تھی۔ اس کو بنانے میں اس کو صرف مہارت کی کار فرما نہیں تھی بلکہ اپنے لاشعور کے زیر اثر کسی سوچ کے تابع میں مصروف عمل رہا تھا۔ مجسمے میں موجود عورت کے نقوش فاض ہو چکے تھے۔ خان اب مرد کو آخری ٹچ دینے میں مصروف تھا۔ موم بس اس کے دوران قریب آ چکی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، خان کو اپنی محبت پاکیزگی کا یقین دلانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی اس نگاہ کے خط و خال پر پڑی، وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے خط و خال کو بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے جو وہمہ اور خوف اس کے اندر پیدا ہوا تھا، جس کی وضاحت کے لیے یہاں دوڑ چلی آئی تھی، وہ کرچی ہو کر بکھر گیا تھا، لیکن حیرت میں لپٹا ہوا خوف اس کے اندر آیا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی اور پیر کانپنے لگے۔ وہ وہیں شبنم آلود گھاس میں ڈھیر ہو گئی۔ دن کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا اور اجالے میں ایک کڑوا سچ ابھر کر سامنے آ رہا تھا۔ آخرکار اے خان کا ہاتھ رک گیا اور ہزار کے ہاتھوں سے گر پڑے اور اس کے کندھوں پر عجیب سا
بوجھ طاری ہو گیا اور وہ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں اور اسٹول پر اس کے پیر کانپنے لگے۔ وہ اترتے ہوئے لڑکھڑایا تو منہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ دونوں زمین پر بیٹھ گئے، دیر تک ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر روتے رہے۔ کچھ کہے بغیر خان نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ زندگی ایک انتہائی کڑوا سنگ مرمر کے مجسمے کی صورت میں ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوا تھا۔ خان اور منہ میں دیکھنے سے کترا رہے تھے ایک دوسرے کو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں فیصلہ کیا۔ دونوں اٹھے، قریب کی چاروں طرف بکھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے بڑے سنگریزوں کو بیچ بڑی ہتھوڑیاں اٹھائیں اور مجسمے کے اوپر برسانا شروع کر دیں۔ دونوں کے ہاتھوں میں ہتھوڑیوں کی پہلی ضرب نوزائیدہ بچے پر پڑی تھی، جس کی خوبصورت معصوم خان سے ملتی جلتی تھی۔ دوسری ضرب عورت کے چہرے پر پڑی، جس کی نقوش ہر لحاظ سے خان کی امی سے ملتے جلتے تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہاتھ بلند کر کے مرد کا چہرہ بگاڑ ڈالا۔ ان کی نقوش نے خان کی زندگی میں اچانک ہلچل پیدا کی اور ایک ایسے سچ سے آگاہ کیا تھا جو اگر نہ جانتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ مرد کا چہرہ ہو بہو انکل کمال کا تھا۔ سنگ مرمر اس مجسمے کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اپنے باوجود منہ اس وہم سے ہی سمجھتی ہے، لیکن خان نہیں مانتا۔